حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 دسمبر اور ہفتے کا دن ہے، 8 جمادی الاول ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے صبح بلخ میں کوش ٹیپی کنال کا دورہ کیا اور وہاں پر کام کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے نہر کے کام کے بارے میں مکمل انفارمیشن دی۔ ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بتایا کہ پچھلے 8 ماہ سے اس منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے اور اس کے پہلے فیز میں 114 کے پوائنٹ سے کام جاری ہے، جس میں 108 کلومیٹر نہر کی تعمیر مکمل کی جائے گی اور جس میں زیادہ تر حصہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ٹوٹل 3200 مشینیں اس کام میں مصروف ہیں اور 5500 افغانی اس کام میں ڈائریکٹلی کام کر رہے ہیں اور ہزاروں کے حساب سے انڈائریکٹلی کام کر رہے ہیں۔ 250 سے زائد کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ یہاں پر ایک دن میں 6,50,000 اسکوائر میٹر کھدائی کی جاتی ہے اور اس نہر کی تکمیل پر اس نہر سے ایک سیکنڈ میں 650 کیوبک میٹر پانی ٹرانسفر کیا جائے گا اور اس نہر کی لمبائی 285 کلومیٹر جو کہ مکمل لمبائی ہے اور چوڑائی 152 میٹر ہوگی، گہرائی 8.5 میٹر رکھی گئی ہے اور اس نہر کی تکمیل سے 500,000 ہیکٹر ایریا اس علاقے کا زیر آب آبپاشی کے قابل بنایا جائے گا، جس سے مکمل طور پر افغانستان خوراک کے معاملے میں خود کفیل ہو جائے گا۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ کل جمعہ کی نماز کے دوران اسلام دشمنوں نے امان جامعہ مسجد کابل میں نمازیوں اور جہادی لیڈر حکمت یار صاحب پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور حملہ آور اپنے متعلقہ ٹارگٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی مار دیا گیا۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ ادارہ اس واقعے کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے اور اس واقعے میں ملوث لوگوں کو ضرور پکڑا جائے گا اور سزا دی جائے گی۔ اس موقع پر انہوں نے واقعہ سے متاثر ہونے والے خاندانوں سے تعزیت کی اور زخمیوں کے لیے جلد صحت یابی کی دعا کی۔ اسلامی امارات کے پولیٹیکل اسسٹنٹ نے کہا کہ ہم کابل میں مولوی حکمت یار صاحب پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اس واقعے پر انہوں نے کہا کہ افغان دشمن اس طرح کے حملوں سے ملک میں افراتفری اور خوف کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن افغان ان تمام شیطانی کاموں سے باخبر ہیں اور اس طرح کی بزدلانہ کارروائیاں افغانوں کو تقسیم نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ پاکستانی ہائی کمیشن، پاکستانی جو امبیسی ہے وہاں پہ، اس پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس موقع پر اسٹیٹ پولیٹیکل اسسٹنٹ مولوی عبدالکبیر صاحب نے اپنا بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی امبیسی پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہم مذمت کرتے ہیں اور کہا کہ افغانستان کے لوگوں کے دشمنوں نے ہمارے ہمسائے برادر ملک کی امبیسی پر حملہ کی ناکام کوشش کی ہے اور اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اس طرح کے حملہ دونوں ملکوں کے درمیان اچھے تعلقات میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے کیے گئے ہیں، جو کہ ہم کبھی بھی ان کو ان کے مفاد پرستوں کو صحیح ثابت نہیں ہونے دیں گے اور اسلامی امارات نے پورے ملک میں سیکیورٹی کو یقینی بنایا ہے۔ ملک دشمنوں کا اس طرح کا حملہ کرنا ملک میں اطمینان اور امن کی فضا کو، امن کے ماحول کو تباہ کرنے کی نیت سے ہے۔ سیکیورٹی ایجنسیاں اس واقعے کی انویسٹیگیشن کر رہی ہیں اور ملوث گروہوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ تمام تر ملکوں، اداروں، دوست ملک پاکستان اور تمام سیاسی نمائندوں کی سیکیورٹی کو اور بہتر کیا جائے گا اور ان لوگوں کو کوئی جگہ نہیں دی جائے گی کہ وہ ملک کے امان کو خراب کریں۔ منسٹر آف ہائر ایجوکیشن شیخ نظام محمد نظیم صاحب نے صوبہ ہرات کا دورہ کیا۔ اس دورے میں انہوں نے صوبے کے گورنر سے ملاقات کی اور ہرات یونیورسٹی کا وزٹ کیا۔ اس دوران انہوں نے گورنر ہرات مولوی اسلام جار صاحب سے نوجوان جنریشن کی بہتر تعلیم، شعبہ تعلیم میں ترقی اور لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے انکرج کرنا، حوصلہ افزائی کرنے پر بات کی اور انہوں نے کہا گورنر صاحب سے آپ صوبے میں ہماری منسٹری کے ساتھ اپنا مکمل تعاون کریں تاکہ لوگوں کو اچھی تعلیم فراہم کی جا سکے۔ ہرات یونیورسٹی میں استادوں اور انتظامی امور کے عمارتوں کو چیک کیا۔ انہوں نے ادارے کے ذمہ داران کو یقین دلوایا کہ نامکمل عمارتوں اور یونیورسٹی کی ضرورتوں کو جلد مکمل کیا جائے گا اور اس تمام تر چیزوں کو انفراسٹرکچر اصولوں کے مطابق کمپلیٹ کیا جائے گا۔ حکام، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کی مشکلات کو سنا، حکام کی تجاویز کو سنا اور انہیں حل کرنے کا عہد کیا۔ ادارے نے منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا اور منسٹری کی پالیسیز پر عمل درآمد کا یقین دلایا۔
منسٹر آف پبلک ہیلتھ نے بتایا کہ 200 ملین پاکستانی روپے کی قیمت کی ادویات پاکستان کی طرف سے 3 ہاسپٹلز میں بھیجنی شروع کر دی گئی ہے۔ منسٹر نے بتایا کہ یہ ادویات کابل، علی جناح، ننگرہار کڈنی ٹریٹمنٹ نیشنل اور لوگر نائب امان اللہ خان ہاسپٹلز میں بھیجی جائیں گی۔ اس کے علاوہ منسٹری آف پبلک ہیلتھ کے ترجمان نے بتایا کہ رومرز کی طرف سے پھیلائی جانے والی غلط خبریں کہ خواتین مریضوں کو ہرات صوبائی ہاسپٹل میں داخلہ ممنوع قرار دیا گیا ہے اور ان کے لیے صحت کی فیسلٹیز، صحت کی سروسز بند کر دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام تر غلط افواہیں ہمارے ملک کو کمزور کرنے کے لیے پھیلائی جاتی ہیں، اور میڈیا سے انہوں نے کہا کہ خبر متعلقہ اداروں سے کنفرم کریں اور متعلقہ اداروں سے پوچھیں، اس کے بعد ایسی خبریں پھیلائیں۔ آپ میڈیا قوانین کے پاسدار ہیں اور آپ کو ایسا کرنا مناسب نہیں۔ منسٹری آف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نے بتایا کہ منسٹری کی طرف سے بنائے جانے والے ادارے دی کمپلینٹ ہیئرنگ ڈپارٹمنٹ، جو کہ لوگوں کی مشکلات اور لوگوں کی پرابلمز اور لوگوں کے مسائل کو سننے کے لیے اسپیشل طور پر بنایا گیا ہے، انہوں نے 3 ماہ میں 448 شکایات درج کی اور ان پر کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے مسائل کو جلد حل کیا جائے۔ یہ وہ منسٹری ہے جس میں آپ کو اگر ملک کے ادارے تنگ کر رہے ہیں یا ملک میں کوئی ایسے بااثر شخصیات ہیں جو قانون، اب افغانستان میں تو ایسی شخصیات نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ جو جب اقتدار میں انسان آتے ہیں تو پھر ان کے اوپر تھوڑا تھوڑا خمار آتا ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ ادارہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے جس کے پاس اختیارات ہوں، وہ حکومت کی بتائی ہوئی لائنوں سے باہر جا کر کام کرے، تو آپ اپنی شرائط، اپنی تمام تر شکایات ادھر درج کرائیں تاکہ ہم اس پر ایکشن لیں۔ کل افغانستان کے امبیسی ہیڈ سید محی الدین سادات صاحب، جو کہ چائنا میں ہیں، انہوں نے ورلڈ ڈیجیٹل اکانومک فورم کے بانی اور سربراہ کارم شان اور ان کے وفد سے ملاقات کی۔ ادارے کے سربراہ نے افغانستان میں ڈیجیٹل اکانومی میں کام اور تعاون کرنے کا اظہار کیا، اور اس کام کے لیے انہوں نے پہلا قدم بڑھایا کہ انہوں نے کہا کہ اسلامیہ امارات کے ملازموں کو اس فیلڈ میں کام سکھانے کے لیے اپنی تمام تر تیاری جو انہوں نے کی ہے، جو انہوں نے پلانز بنائے ہیں، وہ انہوں نے اس موقع پر شو کیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔